اب یہ KIU کی جو سچویشن ہے، میں 2-3 دن پہلے میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا، KIU کے اتنے بدترین فائنینشیل کرائسس آئے ہوئے ہیں کہ میرے خیال میں اگلے مہینے سے یہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی سیلریز بھی شاید اگر HEC کی طرف سے کوئی ان کو گرانٹ نہ ملے صحیح تو وہ ان کی سیلریز ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی اور میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج میرے ساتھ سینئر صحافی ایمان شاہ موجود ہیں اور آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی جو کل والی تقریر تھی جس میں انہوں نے گلگت بلتستان اور ٹورزم کے حوالے سے بات کی تھی، اس کے اوپر ہم آج گپ شپ کریں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، ایک بار پھر میں اور آپ آمنے سامنے، تو کافی دن اس میں واقعی بیچ میں بڑا گیپ آیا۔ وزیر اعظم کا فیصلہ عجیب قسم کا فیصلہ، جس کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کو آپ اوپن کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جی پورے پاکستان سے اگر ہم ماضی کی بات کریں، پچھلے سال بھی 20 لاکھ پلس ٹورسٹ آئے تھے، اس دفعہ پھر اگر 20 لاکھ پلس ٹورسٹ آ گئے تو ہم کورونا سے کیسے بچیں گے؟ کیونکہ SOPs تو ہم فالو نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ میں اور آپ گلگت بلتستان والے ہوں یا پاکستان کے کہیں سے بھی ہمارے بھائی بہنیں آ جائیں، تو یہ SOPs تو ہم فالو نہیں کریں گے، تو نتیجہ میرے حساب سے کچھ اس طرح ہوگا کہ اگر کیسز بڑھ گئے تو گلگت بلتستان میں ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی کرائسس کو ڈیل کر سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میر صاحب، اس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو کورونا کا جو ایشو ہے 26 فروری سے ابھی تک کی، جو اگر تھوڑے سے وہ صورتحال کو دیکھیں تو مارچ کے آخری ہفتے میں پہلا کیس آ گیا، ڈاکٹر اسامہ والا کیس آ گیا، اور تقریباً عید سے کوئی 5-6 دن یا رمضان کے مہینے تک جو اموات تھی وہ 6 کے قریب تھی، اور پھر 6 کو ڈبل ہونے میں 3 مہینے لگے، 26 فروری سے آپ کے مئی کے آخری ہفتے تک، اور پھر ان اموات کو ڈبل ہونے میں 6 سے 12 ہونے میں صرف 15 دن لگے، اور کیسز کی جو تعداد ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کے جو پہلا جو عشرہ ہے اس میں کورونا سے جو یہاں متاثرہ جو ایکٹیو کیسز تھے وہ میرے خیال میں 53 رہ گئے تھے، اب وہ ایکٹیو کیسز اب 200 ہو گئے ہیں بڑھ کے، اور اگر ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھیں 14 لاکھ اور 90 ہزار کی آبادی میں 200 ایکٹیو کیسز اور 12 یا 13 اموات، اب غیر مصدقہ اطلاعات میں 13 ہیں، صحیح، اور جو مصدقہ سرکاری اعداد و شمار ہے ان میں 12 ہیں، تو یہ الارمنگ ہے سچویشن۔ تو اس الارمنگ سچویشن میں میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ابھی ایک اور جو مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ میں نے آج تقریباً میرے بالکل قریبی جو عزیز جاننے والے ہیں، کوئی 6 بندوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے جا کے اپنا ٹیسٹ کروایا تو وہ ٹائیفائڈ پھر اچانک کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ ہم ٹائیفائڈ کا جو ہمیں اس سے پہلے کوئی خال ایک آدھ کیسز وہ ہم سنتے تھے ٹائیفائڈ ہوا ہے، ابھی ایک دم سے ٹائیفائڈ کے کیسز بھی نا وہ بھی بڑھنے لگے۔ تو یہ وزیر اعظم کو مطلب ہم نے ویسے دیکھا ہے کہ کنسسٹنسی کورونا کے حوالے سے وفاقی حکومت میں نہیں رہی ہے، کبھی لاک ڈاؤن، مطلب وہ کوئی ہچکچاہٹ قسم کی ہمیشہ فیصلہ سازی کے اندر جو مجھے محسوس ہوا، تو اب بھی وزیر اعظم کا یہ اعلان، اور مطلب ہم اس کو کیسے دیکھ لیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، مطلب اس سے بھی انکاری ممکن نہیں کہ ہمارا ٹورزم کے اوپر بہت بڑا دار و مدار ہے، اور اگر ٹورزم کو مائنس کریں تو جو کہ ہم گلگت بلتستان میں آلریڈی کوئی اتنے جابز نہیں ہیں، وہ مزید سفر ہوں گے۔ میں نے اس کورونا کے پورے اس جو 26 فروری سے لے کے 26 بھی نہیں کہنا چاہے، میرے خیال میں فروری کے 1 تاریخ سے لے کے فروری، مارچ، اپریل، مئی، اور اب 5-6 مہینہ، ہم اب جون کی آج 2 تاریخ ہے، اس تمام سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر کبھی لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں رہے۔ اچھا، اس میں اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے مطلب وہ ایک اس میں ایک لاجک ہے، اور لاجک یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہاڑی دار جو طبقہ ہے ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اب اگر اٹلی کی طرح یا امریکہ کی طرح یا برطانیہ کی طرح آپ مکمل لاک ڈاؤن کرتے ہیں
تو پھر وہ کروڑوں لوگ جو ہے نا ان تک ضروریات زندگی جو پہنچانا وہ بہت مشکل کام ہے. گو کہ ہم نے دیکھا یہ کمپلیٹ جو لاک ڈاؤن ٹائپ کی جو سچویشن رہی وہ مارچ کے آخری ہفتے سے شروع ہو کے اپریل کے پہلے ہفتے تک رہی, 6 یا 7 اپریل تک رہی, جس کو ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں. اسی دوران بھی کراچی سے کئی کیسز آ گئی وہ بھوک سے. وہ خاص کر ایک سندھ سے ایک کیس آیا تھا جہاں پہ ایک حاملہ عورت مر گئی, اس کی تدفین کے لیے پیسے نہیں تھے, محلے سے لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے اس کی تدفین کی. تو وہ جو ہم نے وہ چیزیں دیکھی تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے کہ آپ مکمل لاک ڈاؤن کریں, آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ پھر لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے. کورونا سے شاید مطلب موت اتنی زیادہ خوفناک نہ ہو میری نظر میں جو بھوک سے لوگ مرنے لگیں, اور اس پہ ہیو اینڈ کرائی بھی پھر جو سامنے آئے گی وہ بھی بڑی. تو یہ ایک ظاہر ہے وزیر اعظم جس اب چاروں صوبے ہیں, پھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے, صوبائی حکومتیں ہیں, آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے, لیکن ان سب کے جا کے چاہے کسی صوبائی حکومت کی غلطی ہوتی ہے یا اس کا کوئی اچھا کام ہوتا ہے, وہ سارا جا کے پرائم منسٹر کے اوپر, چونکہ وہ وفاق ہے. اب اس کے ذہن پہ یہ بات بھی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے سے اس بیماری نے بہت کم پھیلنا تھا. پھر دوسری طرف ان کے پریشر یہ بھی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے سے بے روزگاری اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تنے ہوئے رسے سے جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت بالخصوص پرائم منسٹر آف پاکستان گزرا. اور یہ جو ٹورزم کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے پی اور جی بی کے اندر دیکھیں تو تقریباً میرے خیال میں کوئی 20 سے 22% لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ٹورزم سے وابستہ ہے. صحیح. اب پچھلے 3-4 مہینوں سے جو ہوٹل انڈسٹری, ایک ہوٹل چھوٹا سا ایک ہوٹل ہوتا ہے, ہوٹل کے بعد پھر ریسٹورنٹس ہیں, 10 سے 15 یا 20 سے 35 تک کے لوگ جو ہے نا وہاں سے بل واسطہ یا بلا واسطہ وہاں سے ان کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. یہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی اور وزیر اعظم کے فیصلے کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, اور یہی ریزنس کہ اگر آؤٹ بریک ہو گیا ہم کیسے سنبھالیں گے, اپنی کیپیسٹی انہوں نے بیان کی. تو ذاتی طور پہ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ اتنے ٹورسٹ آ جائیں اور خدا نخواستہ کوئی بحرانی کیفیت آ گئی تو اس میں کیسے سنبھالا جائے گا اس کو. اس وقت بھی جتنی میری انفارمیشن ہے, میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو ایک گھر میں 5-5 6-6 مریض ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کورونا کے مریض ہوں, لیکن بیماریاں گھروں میں ہیں, بہت بڑھ گئی ہیں. ہاں, تو ایک میں کہیں پہ سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ کورونا ٹریگر کر رہا ہے بہت ساری بیماریوں کو بھی. اس میں ہارٹ اٹیک سے لے کے فالج سے لے کے ڈائبٹیز کا جو ایشو ہے وہ گردوں پہ جو ہے نا اثرات پڑ رہے ہیں, اثرات اس کی وجہ سے زیادہ آ رہے ہیں. تو میں تو شاہ صاحب اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ فی الحال ٹورزم کو روکنا چاہیے, کیونکہ یہ گلگت بلتستان یا پاکستان کا ایک مسئلہ نہیں, پوری دنیا کا ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت بڑا ہمارا ایشو ہے. آپ اگر کیٹیگوریکلی میں آپ سے پوچھوں, آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کیا کرتے, ٹورزم کھولتے یا نہیں کھولتے؟ اس میں وہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. مثلا پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اس وقت سندھ اور پنجاب کے جو بیشتر ایریاز ہیں وہاں پہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے. گندم کی فصل کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے, اور دوسری جو فصلیں اس کے بعد ہے اس کی, اگر آپ یہ کہیں کہ کورونا ہے لحاظ فصلوں کی کٹائی, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد نکلتی ہے فصلوں کی کٹائی کے لیے. ظاہر ہے جس ملک کا سارا دار مدار پاکستان گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, چاول ایکسپورٹ کرتا ہے. کسی زمانے میں یہاں پہ جو ہے وہ کپاس کی کاشت بہت زبردست ہوتی تھی, اب اس میں کوئی کمی آئی ہے. گنے کی کاشت ہوتی ہے. شوگر انڈسٹری آپ کو پتا آج کل شوگر کے وجہ سے سیکنڈرز بڑے چل رہے ہیں جہانگیر ترین اور ان کے, تو شوگر انڈسٹری بہت مضبوط ہے پاکستان کی, کھربوں روپے کی وہ انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, اب اگر یہ کوئی کہے, میں ویسے ایک بات کرتا ہوں, مجھے پتہ اس سے کیا وہ کوئی کہے جی کہ چونکہ کورونا کا ایشو ہے لہٰذا لوگ کھیتوں میں نہ جائے, فصلوں کی جو ہے نا وہ کٹائی روک دی جائے, تو کیا ہوگا؟ مطلب جہاں پہ 10 بندے متاثر ہوتے ہیں وہاں پہ 10,000 بندے پھر متاثر ہوں گے. اب میرے خیال میں جو پرائم منسٹر کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی طرح سے ملک میں روزگار چلے. لوگ جو صبح نکلتے ہیں شام کو وہ آ کے اپنے معاملات جو آگے بڑھاتے ہیں وہ چیزیں نہ رک جائیں. کسی حد تک وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو بات کی جاتی ہے اس میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جی تھوڑے سے احتیاط سے, لیکن ہم بدقسمتی ہے کہ ہماری یہاں پہ جو ہے نا پھر
शरह ख़वानदगी वो बहुत कम है। शहरों में तो कुछ बेहतर है, आप देहाती ख़ासकर पाकिस्तान के सूबों में आप जाके देखें तो जनूबी पंजाब और सिंध में तो बहुत बुरी सूरत हाल है। हमारे यहाँ तो फिर भी बेहतर है। तो अब उनको उन तक वो अवेयरनेस पहुँचाना भी एक मुश्किल काम है। सो टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान और केपी के अंदर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, यहाँ पे वो तो ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने अब सिंध हुकूमत और वफाक में भी यही बात चल रही थी। वफाक पीटीआई की पंजाब में भी हुकूमत है, वफाक में भी है। आज से 10 दिन पहले पीटीआई की पंजाब की हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट वहाँ पे सूबे में चला दिया, बैनुल इज़लाई जो ट्रांसपोर्ट है। सिंध इनकार करता रहा, लेकिन 10 दिन के बाद मेरे ख्याल में 1 जून से वहाँ भी वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट चलाना शुरू कर दिया। सो मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती इसमें राय ये है कि कोरोना अब कोई 2-3 महीने 6 महीने का इशू नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, ये तो चलेगा। इसलिए अब ये सारी चीज़ें बंद करके सब कुछ लॉक करके मेरे ख्याल में आप जिस तरह HIV एड्स के साथ लोग उनको पता है कि एक दफ़ा ये बीमारी लग गई तो अब कोरोना से तो वो लोग जो है ना रिकवर भी हो रहे हैं। हाँ, लेकिन शाह साहब एक बड़ी बदकिस्मती ये है ना, मैं ये समझता हूँ कि हम बहैसियत कौम, चाहे मैं अगर इस्लामाबाद में रहता हूँ, कराची में या कहीं भी, हम ये SOPs को फॉलो नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि जैसे पिछली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने जुर्मानों की बात की कि जो मास्क नहीं पहनेंगे तो उनको जुर्माना होगा, तो हमने देखा कि लोग मास्क इसलिए पहनते थे कि आगे वो बंदा खड़ा है और जुर्माना होगा, इसलिए मास्क पहन के हम उधर तक जाएं, उसके बाद फिर हम मास्क उतार के फिर उसी तरह हम चलते थे। एक दिलचस्प बात बताऊँ उसके पीछे लॉजिक ये कि हम उनसे डर के, सर कोरोना से तो हम नहीं डरते हैं, पुलिस से शायद हम डरते हैं। नहीं, मैं ये आपको फिर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है ना हमारा। मुझे आज हैरानगी हुई, मेरे कोई जानने वाले मेरे ऑफिस आ गए, कोई अच्छे सरकारी इदारे में वो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं कि 1 जून को वो कह रहे हैं कि उसी दफ्तर का एक बंदे को तेज़ बुखार भी है, नज़ला ज़ुकाम भी है, खांसी भी है। वो ऑफिस आया, आने के बाद उसी बंदे को जो मेरे पास आया था उसको कहा जी कि मेरा आप टेम्परेचर चेक करें, मतलब वो छुट्टी मांग रहा था या जो भी था, मेरा टेम्परेचर चेक करें जी, मुझे कितनी तकलीफ़ है। कहता है कि मैंने उसको हाथ लगाया, टेम्परेचर चेक किया। अच्छा, रात को उसको भी वो गले की ख़राबी शुरू हो गई, खांसी शुरू हो गई। अच्छा, जब पढ़े लिखे लोगों में ये सूरत हाल होगी तो आप फिर आम आदमी से क्या तवक्को रखते हैं? पहली बात तो ये कि उस सरकारी मुलाजिम को दफ्तर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके सिम्पटम्स जब उसके हैं वाज़ेह तौर पे, और तो वो फिर कहता है उस बंदे को आप ज़रा हाथ लगा, और वो बंदा हाथ लगा के चेक कर रहा है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमें अब इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। हाँ, मतलब हमें कोरोना से वाकई अगर डरना नहीं तो बचना तो चाहिए। नहीं, बचना है। पुलिस या हुकूमत से डरना नहीं चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। सर देखें, हमें पुलिस और हुकूमत के साथ इस हवाले से इसलिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए कि ये पहली मरतबा हो रहा है कि आपकी इंतज़ामिया, आपकी पुलिस आपको बचाने के लिए, हाँ, वो हमें बताने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी बेहतर सेहत के लिए खड़ी है, और अपनी जान खतरे में डाल के। अब पुलिस, मैं और आप तो बचा के चलते हैं, लेकिन पुलिस या डॉक्टर्स तो वो खड़े हैं ना। सो मेरे ख्याल में ये हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, और अगर हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया तो अब जो सिचुएशन है हॉस्पिटल्स के अंदर, आप भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, और कोरोना का जो एक जिसके ऊपर सीवियर अटैक हो जाता है, उस पेशेंट को मैंने 2-3 पेशेंट्स देखे, और अल्लाह ताला हम सबको बचाए। जो हालत उनकी मैंने देखी है, अल्लाह ताला हम सबको इस मौज़ी हाँ बिल्कुल, बहुत और साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है ना। इस तरह तो नहीं है कि आपको आम नज़ला ज़ुकाम है, इसके पीछे दुनिया भर की हज़ारों डेथ्स हैं, वो ज़ाहिर है दिमाग के लाखों, अंदर सर इस वक्त 4 लाख तक अमवात जा पहुँची। हाँ, और तो एक और इशू है शाह साहब, कोरोना से हट के गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान भर में पढ़ते हैं, उनकी तरफ से मुसलसल हमें कुछ अरसे से ये बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज़ और टीचिंग का जो नया सिस्टम आया है, उसमें इन लोगों को दिक्कत बहुत पेश आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर है इंटरनेट इस हद तक ठीक नहीं है कि वो इस्लामाबाद से अगर कोर्सेज़ किसी टाइम पे हों तो वो अटेंड कर सकें, और जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जब यहाँ से ये टेनोर जो महीना 2 महीना हम पूरा करके वापस गए हैं, तो एक तो हम पढ़ाई में पीछे रह गए हैं, दूसरा ये है कि फ़ीस वो उसी तरह डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पेशली ये रिक्वेस्ट की थी कि आप और शाह साहब ये प्रोग्राम करते हैं जब, तो इसको हाईलाइट करें। उनका ये कहना है कि इस हालात को, मारूजी हालात को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, जो भी स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कम से कम इतना लिहाज करें कि इनकी फ़ीसें
بے شک ساری معاف نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ تو ریلیف ان کو دے دیں. میں کہتا ہوں بڑا جنون ان کا پرابلم اور ڈیمانڈ ہے. یہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں اور گلگت بلتستان ہے, ہم گلگت شہر میں تو چلیں ٹھیک ہے, جو اگر سکردو کسی کھرمنگ سے تعلق ہے, استور منی مرگ سے ہے, ہنزا کہیں چپرسن سے ہے, تو وہاں پہ تو وہ سہولیات نہیں ہیں. وہ لوگ تو ظاہر ہے کورونا کے دنوں میں گھر ہی بیٹھیں گے, تو وہ آن لائن پھر ٹیچنگ کلاسز کیسے اٹینڈ کریں گے؟ میرے خیال میں تو ریلیف حکومت کے طور پہ اس کو ٹیک ریلیف اپ کرنا حکومت بھی چاہیے. دے دے, اور یہ جو تعلیمی ادارے ہیں نا, یہ بھی یہ ایک ڈرامہ ہے. سردست ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آن لائن نہیں کر سکتے نا ہم. جو آپ لاہور میں کر سکتے ہیں, کراچی میں کر سکتے ہیں, امریکہ میں کسی ترقی یا یافتہ امریکہ ملک میں میں کر آپ سکتے ہیں. جا کے چپرسن میں یا ہوپر میں, یا ایسا نہیں ہے کہ استور کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے پاس اتنے وسائل ہے کہ وہ گلگت شہر, اب گلگت شہر میں بھی انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہے. ہاں آن تو لائن یہ ڈرامہ بازی نہ کریں. یہ سرکاری جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, یہ فیسیں بٹورنے کے لیے ایک وبا ہے, ایک پوری دنیا میں ایک کرائسس آیا ہوا ہے. ظاہر ہے مطلب احساس تو ہے. اب یہ کے آئی یو کی جو سچویشن ہے, میں 2-3 دن پہلے میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا, کے آئی یو کے اتنے بدترین فائنینشیل کرائسس آئے ہوئے ہیں کہ میرے خیال میں اگلے مہینے سے یہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی سیلریز بھی شاید اگر ایچ ای سی کی طرف سے کوئی ان کو گرانٹ نہ ملے صحیح تو وہ ان کی سیلریز ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس کرائسس میں ہر ایک کو جو ہے نا وہ سیکریفائسز کی ہمیں جو ہے نا قربانیوں کی ابھی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس ایشو پہ اس پہ خاص طور پہ نمل سے ایک اسٹوڈنٹ نے بار بار اس کو زور دیا, کچھ اور جیسے میں نے کہا دیگر یونیورسٹیز سے. میں یہ سمجھتا ہوں میرے کہ خیال یہ میں جو کل پرائم منسٹر کو نا یہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا جو اجلاس جس میں کل ہمارے چیف منسٹر نے بھی شرکت کی, اس میں چیف منسٹر کو پرائم منسٹر کے سامنے یہ ایشو اٹھا دینا چاہیے تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک تو یہ وسائل کی کمی ہے, دوسرے یہاں پہ فائنینشیل جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ابھی نمل یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ اسلام آباد کا ہے, اس کے لیے تو وہ ساری سہولیات ہیں, وہ تو اپنے کورسز اور تمام چیزیں ورچوئل جو طریقے سے وہ آگے بڑھا سکتا ہے. اب فیسیں یہاں پہ اسی طرح چلتی رہیں, سہولیات یہاں پہ نیٹ کی نہ ہوں, آپ کی فیسیں بھی وہاں چلتی رہیں, آپ کو سہولیات بھی نہیں ہے, تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ بہت سیریس اس کو اس دفعہ اگر انہوں نے نہیں بھی اٹھایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت ہماری گلگت بلتستان کی وزیر اعلیٰ کو اس کے اوپر توجہ دے کہ ٹیک اپ کرنا چاہیے اس مسئلے کو سیریسلی, وفاق کے سامنے وفاق کے ساتھ کر کے ان کو کچھ ریلیف دلوانا چاہیے. نہیں وہ میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑی وہ ریلیف ہی نہیں ہوگی. اتنی بھی نہیں ہوگی. دو چیزیں ہیں. مجھے دوسری چیز تو بہت سردست مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ سروس اتنی ایک دم سے فاسٹ کر دی جائے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ وہ فیسوں میں اس حد تک کمی کر دی جائے کہ میرے خیال میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ لگے کہ یار کوئی واقعی میں کوئی ہمیں ریلیف مل گیا ہے, وہ مطمئن ہو جائیں. اور پاکستان کی یوتھ کو جو ہے نا, پاکستان کی یوتھ کو اور پھر خاص کر گلگت بلتستان کی یوتھ کو مطمئن کرنا صوبائی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہ بہت بڑی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اگر کچھ کروڑ روپے اگر کر دیں تو یہ بہت بڑی کاسٹ نہیں ہے, کیونکہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر اس پہ بوجھ نہیں پڑے گا نا. مختلف انسٹیٹیوشنز میں, یونیورسٹیز میں لوگ ہیں, اور گلگت بلتستان میں ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں دور دراز کے علاقوں سے, فائنینشلی تو کوئی بھی فیملی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ آرام سے اپنا جو پیٹ کاٹ کے وہ لوگ پڑھاتے ہیں. تو ایسی صورت میں میرے خیال میں ہماری صوبائی حکومت کو بہت زیادہ سیریس اس کو لینا ہوگا اور ٹیک اپ کرنا ہوگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے سنا. 2 ایشوز کے اوپر ہم نے بات کی. ایک ایشو یہ تھا کہ کیا ٹورزم کو گلگت بلتستان میں اسی طرح آنے دیا جائے ٹورسٹ کو, یا پھر کورونا کی وجہ سے وزیر اعظم کے اعلان کے حساب سے وزیر اعظم کی بات ماننی چاہیے یا وزیر اعلیٰ کی بات ماننی چاہیے. سیدھی بات, وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فی الحال ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یا کوئی ان بٹوین نتیجہ نکل سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ تھا گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس جو پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں, ان کے فیسوں کا مسئلہ. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی تعلیم متاثر ہوئی ہے, اور آن لائن کی وہ فیسلٹیز ہمارے پاس گلگت بلتستان میں نہیں ہیں. تو آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.